رفقائے محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جب انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتا نا تو بہت زیادہ اچھا دماغ چلتا اس کا، اور کبھی دماغ گھاس کھانے بھی چلے جاتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے معاملے کو لے کر یہ بتایا جاتا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، وکیل، جج، انجینئر اس میں شامل ہے کیا کہ زکوٰۃ تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ NGOs ہے، آپ ہمارے پاس جمع کیجیے، ہم تحقیق کر کے دیں گے۔ اس پر میرے کئی ویڈیوز میں نے ڈالا ہوں۔ پھر اگر ہم بات کریں تو قرآن کی طرف اگر ہم دیں تو قرآن میں ناٹ اے سنگل آیت، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے تحقیق کرنے کی اجازت دی ہو، بلکہ یہ موجود ہے باقاعدہ کہ سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو۔ پھر حدیث بھی موجود ہے بخاری مسلم کی کہ گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر آئے تو بھی دو۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے، حقدار کو بھی دو اور غیر حقدار کو بھی دو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی پھر بھی کلپنگ بھیجتے ہمارے جو ساتھی ہے، جو تحقیق کے قائل ہے کہ بھئی دیکھو فلاں نے 3 لاکھ جمع کر دیا، وہ فلانا فقیر پکڑے گیا، وہ ہینڈی کیپ تھا، اس کا ایک فلانا گھر نکلا، وہ جمع کر کے اس نے فلیٹ لے لیا تھا۔ اس پر بھی مجھے بتلانا پڑتا، میرے ویڈیوز میں موجود ہے کہ اسلام کا قاعدہ کیا ہے۔ بھائی بھلے ہی 99 گنہگار چھوٹ جائے لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ پھر کل ہی میرے ایک دوست نے، ساتھی نے، آج غالباً آج ہی ایک کلپنگ بھیجی کہ کسی نے بھیجا ان کو کہ بھائی اب مجھے تو کیا ہے، میری سب اس پہ پریکٹس ہے، کیونکہ میں پہلے تحقیق کر کے دیتا تھا لوگوں کو، لاکھوں روپے جمع کرنا، ایک ہمارا NGOs تھا، ہم نے بنائے تھے، تحقیق کر کے دینا۔ توبہ کیا میں نے اس سے، بھیجے کہ بھائی ہم جو ہوتا ہے تو ہم خود کفیل بناتے۔ ہمارے بھی یہ معاملہ تھا کہ ہم بولتے تھے لوگوں کو، دیکھو ہم زکوٰۃ دینے والوں کو بزنس لگا کے دیتے، کوئی بھی چھوٹا موٹا کرانہ دکان یا اور کوئی ذریعہ معاش۔ پھر یہ ہوتا کہ وہ کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد زکوٰۃ نہیں لینے تو دور، زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن میں آیت موجود ہے باقاعدہ کہ جب آیا تو بغور تدبر کیا میں نے تو بس توبہ ہی کرنا پڑا کہ آیت کیا ہے۔ ہم کسی کو بے فام دیتے، بہت زیادہ دیتے، کسی کو نپا تلا دیتے اور کسی کو اس کی ضرورت سے کم دیتے، یہاں تک کہ آیت موجود ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، لیکن اب کیا ہے، ان کو دنیا کے قاعدے پسند ہے۔ جیسا کیپٹلزم کا معنی کیا ہوتے، یعنی آزادی، انسان کو آزادی ملنا چاہیے۔ پھر کمیونزم کے معنی ہوتے برابری، وہ بھی ایک ازم چلا نا کہ ہم لوگوں کو برابر کر دیں گے، ہم انسانوں کو آزادی دے دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں چلی، ایک دور میں بڑا جنگجو پیمانے پر چلا، لیکن کیا ہے، دونوں نظریے، دونوں ازم فیل ثابت ہوئے۔ لیکن اللہ کا قاعدہ کہیں پر بھی فیل ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ میرے بھائی، انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم غریبی دور کر دیں گے، سارے انسان برابر کر دیں گے، باقاعدہ یہ اپنے بھاشنوں میں کہتے تھے، میں نے خود سنا، اور اس میں ہمارے ایمان والے بھائی بھی ان کی واہ گیری میں وہ خود یہ مانتے تھے کہ بھائی یہ لائن ایسی ہے جو لوگوں نے بنا دی، ہم یہ چاہتے انسانیت کی ایسی لائن بن جائے، سب برابر ہو جائے، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو دیتا، اور جس کو زیادہ دیتا تو وہ پھر غریبوں کی مدد کرتا۔ وہ جو آزمائش ہے اصل میں، تو وہاں بھی آزمائش کی آیتوں میں بھی غلط میننگ لے لیتے کہ بھائی اللہ آزماتا،
وہ آیا تھا نا، کیا تم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں ڈال دیے جاؤ گے؟ آزمانا تو اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ کا طریقہ، ہم تمہیں جان اور مال کے گھاٹوں میں مبتلا رکھ کر کے تمہاری آزمائش لیں گے، جب اس کے بعد کہیں گے ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، آیت موجود ہے وہ۔ تو تمہیں یوں سمجھ رکھا کہ تمہیں یوں جنت میں ڈال دیے جاؤں گے، ہم تمہاری آزمائش لیں گے، یعنی اللہ آزمائش لیں گا۔ ارے آپ اس کا ٹرانسلیشن یہ نہیں ہوگا، جہاں بھی آزمائش والی آیتیں آتی تو آزمائش یعنی اللہ آزمائش لے گا۔ میرے اس پر بھی ویڈیو موجود ہے کہ اللہ آزمائش میں مبتلا کرے گا، اس طرح سے ہم نے لینا چاہیے اس کو۔ اللہ آزمائش لے گا مطلب نعوذ باللہ اللہ کو معلوم ہی نہیں کہ میں دیکھتا یہ نیکی کا کام کرتا کہ نہیں کرتا، یہ کسی غریب کی مدد کرتا کہ نہیں کرتا، یہ بھوکے کو کھانا کھلاتا کہ نہیں کھلاتا، یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا کہ نہیں کرتا، میں اس کو مال دیا تو مال کی زکوٰۃ نکالتا کہ نہیں نکالتا، یہ ہو جائے گا۔ ارے اللہ تو دلوں کے راز جانتا، اللہ کیوں آزمائے گا؟ سمجھنا چاہیے اس آیت کو۔ بڑے بڑے علماء حضرات ڈائریکٹ ایسا لیتے ہیں، اللہ آزمانا چاہتا، اللہ امتحان لینا چاہتا۔ ارے امتحان میں ڈالتا، آزمائش میں مبتلا کرتا، اس کے جو آتے آزمائش یعنی فتنے میں مبتلا کون کرتا؟ آزمائش میں فتنے میں اللہ مبتلا کرتا۔ کس لیے کرتا؟ تاکہ لوگوں کو دکھے کہ ایک بڑا مال والا جس کے پاس میں 5 کروڑ ہے، اور ایک کم مال والا جس کے پاس میں 5 لاکھ ہی ہے، وہ مال والا کسی کو 500 روپے دیتا، اور وہ 5 لاکھ والا 10 لاکھ والا 2000 دیتا۔ یہ گراف جو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، دلوں کے راز جانتا، لوگوں کو بتلانا چاہتا تاکہ وہ شرم کرے، تاکہ غیرت پکڑے وہ آیتوں کا وہ میننگ ہے کہ اس لیے آیت ہوتی ہے کہ جو کمزور ہے، جس کے پاس بہت مال دیا، کسی کو بے فام دیتے، بہت مال بے فام دیا ضرورت سے زیادہ، وہ غریب کی مدد نہیں کرتا، ہم تحقیق کر کے دیں گے، ہم تحقیق والوں کو دیں گے، جو تحقیق کرتے ان کے پاس میں دیں گے، ہم کو تحقیق نہیں آتی۔ ارے تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے، قرآن میں جو آیت ہے تحقیق تو اس کے لیے ہے کہ جب کوئی بھی فاسق تم تک یہ خبر لائے نافرمان، تو تحقیق کر لیا کرو۔ کوئی سوال رکھے، سوالی کوئی مانگنے والا ہے، اس کے لیے تھوڑی تحقیق ہے۔ تو کسی کو بے فام دیتے، کسی کو نفعت اللہ دیتے۔ اب کسی کو بے فام دیا اللہ نے، کسی کو نفعت اللہ، تو جس کو بے فام دیا بہت زیادہ، ضرورت سے بھی زیادہ، وہ مدد نہیں کرتا غریب کی، اور جس کو نفعت اللہ دیتا وہ غریب کی مدد کر دیتا۔ یہ ہے، یہ بتلانا چاہتا اللہ کہ دیکھ مال والے شرم کر، ایک ہٹا کٹا ہوتا، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، بڑا باڈی بلڈر، بہت ہٹا کٹا بڑا کراٹے پلیئر، اور اس کی کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ اور ایک جو دبلا پتلا ہوتا وہ مداخلت کرتا، کسی کی آواز کی طاقت ہوتی تو آواز لگا کے گنڈوں کو بھگا دیتا، اور یہ اپنا گاڑی دبا کے نکل جاتا۔ تو یہ اللہ تھوڑی آزمانا چاہتا، لوگوں کو بتانا چاہتا کیا انسانوں، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں شرم کرو۔ لیکن کیا ہے، بس مبتلا کر دیتے۔ اللہ کا قانون کچھ اور وہ دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے قانون کے سامنے آپشن بنا کے رکھتے۔ اللہ کا یہ قانون نہیں کہ دولت مرنے پر حکومت کو جمع کر دیا جائے۔ ارے ایسا قانون ہے کیا کہ کوئی اگر مر گیا تو اس کی وراثت بیت المال میں جمع ہو جائیں گی، چاہے اسلامی حکومت کیوں نہ ہو، اس میں جمع ہو جائیں گی؟ بالکل قاعدہ نہیں ہے ایسا۔ اس کی دولت اس کے وارثوں میں بٹیں گی، جیسا وہ 2.5% نکالتا تھا وہ 2.5% نکالیں گے۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم خود کفیل بنا دیں گے، سب کو برابر کر دیں گے، جو اللہ کے قاعدے کے خلاف ہے، تو پھر اللہ یہ قاعدہ بناتا کہ جو مرا تو بھائی خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا، اب تیری دولت حکومت کے کھاتے میں جمع، تیرے وارثوں کو کچھ بھی نہیں، لیکن وارثوں کا حق دیا۔ بیٹوں کا کیا حق، بیٹوں کا آدھا 50%، بیوی کا کیا حق، یہ سارا دیا۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق ایمان والوں مہاجروں کے مقابلے میں، ایمان والوں مہاجرین کے مقابلے میں
وراثت میں خونی رشتے دار زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق یعنی اللہ کے قاعدے کے مطابق ایمان والے اور مہاجروں کے مقابلے میں جو ایمان والے اور جو مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے، سمجھ لیے کیسا ایمان تھا، ان کے مقابلے میں جو وراثت کے حقدار ہے، وارث ہمارے خونی رشتے دار، وہ زیادہ حقدار ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اللہ نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ بس ایمان والوں کو دے دو یا مہاجرین کو دے دو، قرآن کی آیت ہے۔ پھر یہ کیسا قاعدہ بناتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو خود کفیل بنا دیں گے، جبکہ اللہ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو بہت زیادہ غریب ایسا رکھتا، اور یہ ہم خود کفیل ہاں اس کو بزنس لگا کے دو، الگ بات ہے وہ۔ پھر قرآن میں یہ آیت بھی ہے باقاعدہ کہ نااہل کو بھی دو، کھلاؤ پلاؤ، کپڑا پہناؤ، کھلاؤ پلاؤ اس کو، لیکن اپنا مال اس کو مت سونپو۔ یہ بھی ہے نا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ بس۔ نااہل یعنی جو 100 کے 60 کرتا، بزنس کر ہی نہیں سکتا، عہدی انسان کچھ کما نہیں سکتا، کمانے کو دل نہیں بولتا، تو اس کو بس کھانا دانا دو۔ کیوں؟ ہمارا کوئی بھائی رہا، کوئی رشتہ دار رہا، کوئی ہمارا بیٹا رہا، نہیں کھلاتے ہم ہکال دیتے گھر سے، تو پھر اگر کوئی دوسرا ہے اس کو نہیں دیں گے ہم۔ پھر یہ بھی کہ ہم قوم کا حصہ سدھارنا چاہتے ہیں، ارے زکوٰۃ بھائی غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیتے آتی، بلکہ دینا چاہیے، سورۃ توبہ آیت نمبر 60، لیکن نہیں بنا دیا گیا ایسا۔ یہ بگاڑ کی صورتیں، اس میں یہ بھیجنا، کلپنگ بھیجنا کہ دیکھو ایسا ہے، دیکھو ویسا ہے، اب قرآن کے دائرے سے ہٹ کر۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور قرآن کی بات کو سمجھ کے اس پر ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔